قرآن مجید آپ پڑھیے، قرآن مجید جنت الفردوس میں جانے والے جنتیوں کی بنیادی طور پر دو تقسیمیں کرتا ہے کہ اللہ کے جو جنتی بندے ہیں جو جنت میں جائیں گے ان کی دو قسمیں ہیں. ایک کو وہ کہتا ہے اصحاب الیمین، یا یوں کہیے اصحاب المیمنہ. ایک طبقہ جو جنت میں جائے گا وہ اصحاب المیمنہ، اصحاب الیمین، دانے ہاتھ والے، جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وہیں قرآن مجید جنت الفردوس میں جانے والے دوسرے طبقے کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے والسابقون السابقون والسابقون السابقون. جنت الفردوس میں جانے والا ایک طبقہ سابقین کا ہے، السابقون السابقون. اللہ نے دو مرتبہ اس لفظ کو دہرایا یہ بتانے کے لیے یہ میرے خاص بندے ہیں، یہ میرے منتخب بندے ہیں جو کیا ہیں؟ سابقون. سابقون ہر نیکی میں سبقت کرنے والے، ہر بھلائی کی طرف لپکنے والے، ہر خیر میں جلدی کرنے والے. السابقون السابقون. اور کہا اولئک المقربون، یہ جو سابقین ہیں یہی میرے مقرب بندے ہیں. اللہ نے سورہ فاطر میں فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ہم نے اس کتاب کا وارث یعنی قرآن مجید، اس کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا جن بندوں کو ہم نے چن لیا، یعنی امت محمدیہ. کہا یہ امت تین حصوں میں بٹی ہے. فمنهم ظالم لنفسه، ان میں کچھ ہیں جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے، اس امت کے گنہگار. ومنهم مقتصد، ان میں کچھ ہیں جو نقطہ اعتدال پہ قائم رہنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض اور واجبات کے پابند. اور کہا اس میں سے ایک ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ. اور اس امت کا ایک اعلیٰ طبقہ ہے جو اللہ کی توفیق سے ہر کار خیر، ہر نیک کام میں سبقت کرنے والے اور جلدی کرنے والے اور کمپٹیشن کرنے والے، آگے بڑھنے والے، جنت کی طرف دوڑ میں دوسروں کو پیچھے چھوڑنے والے. اللہ نے کہا ذالک هو الفضل الکبیر. اور یہ کردار یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے کہ آپ کا شمار سابقین میں ہو جائے، السابقون السابقون میں آپ ہو جائیں. یہ اللہ کی خاص توفیق ہے، یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے. حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو دیکھیے، اصحاب رسول کی زندگی کو دیکھیے. پیارے نبی اور اصحاب رسول کی زندگیاں اس صفت کا سب سے بہترین نمونہ ہے. وہ نیکیوں کے کتنے حریص تھے، نیکی کا کوئی موقع وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا کرتے تھے. نیکی ہو تو نیکی کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی تھی، نہ کوئی خاندانی وقار، نہ کوئی پرسٹیج، نہ کوئی شرم، نہ کوئی حیا. نیکی وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. عصر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. اور سلام پھیرنے کے بعد آپ کا معمول تو یہ ہوتا تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ مقتدیوں کی جانب متوجہ ہو کر بہت دیر بیٹھا کرتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ اپنے حجرے کی جانب جاتے تھے. لیکن فرماتے ہیں کہ آج یہ ہوا کہ آپ نے سلام پھیرا اور دوسرا سلام پھیرنے کے ساتھ بڑی جلدی سے اٹھے آپ، بڑی جلدی سے اٹھے آپ، خلاف معمول لوگوں کی گردنیں پھلانتے ہوئے جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے. سارے لوگ حیران، سارے صحابہ پریشان، ماجرا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد تشریف لائے، دیکھا سارے صحابہ آپ کی اس جلد بازی سے حیران ہیں. پوچھا کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں بات دراصل یہ ہے کہ مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں صدقے کا کچھ سونا رکھا ہوا ہے جسے خرچ کرنا تھا. نماز میں مجھے اس سونے کا خیال آ گیا تو فوراً میں گیا، جا کے اسے خرچ کرنے اور صدقہ کرنے کا حکم دے آیا. اہل علم کہتے ہیں غور کرنے کی بات ہے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا مال جو آپ کے گھر رکھا ہوا تھا، صدقے کا سونا جو آپ کے گھر رکھا ہوا تھا، اس کو مستحقین تک پہنچانے میں کتنی جلدی سے کام لیا۔ آپ چاہتے تو اطمینان سے ذکر و اذکار کر کے بھی جاتے اور ذکر و اذکار کر کے جا کے وہ خرچ کرتے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دینے کے لیے، یہ پیغام دینے کے لیے کہ نیکی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، خصوصاً ایسی نیکی جس سے کسی کا حق متعلق ہو۔ صدقہ ایسی نیکی ہے جس سے غریب کا حق متعلق ہے۔ یہ صدقہ کسی کی بھوک مٹائے گا، یہ صدقہ کسی کی پیاس بجھائے گا، یہ صدقہ کسی بے لباس کو لباس دے گا، یہ صدقہ کسی مایوس انسان کے چہرے پر مسرتیں بکھیرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جا کے وہ صدقہ کرنے کا حکم دے آئے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ عہد نبوت میں ایک صحابی تھے۔ مسجد نبوی میں جو لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، کہا کہ مسجد نبوی میں جو صحابہ نماز پڑھتے تھے ان میں سب سے زیادہ اگر کسی کا گھر دور تھا یہی صحابی تھے۔ پابندی سے آتے تھے، کوئی نماز مس نہیں ہوتی تھی، پیدل آتے تھے، پیدل جاتے تھے اور کوئی نماز مس نہیں ہوتی تھی، اور اتنی دور سے آتے تھے۔ لوگوں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا ان سے، کیا ہی اچھا ہوگا ایک گدھا خرید لیں آپ، گدھے کی سواری ہوتی تھی اس زمانے میں، کیا ہی اچھا ہوگا کہ کوئی گدھا خرید لیں آپ، تاکہ اتنی دور سے آتے ہیں، اتنی دور جانا ہوتا ہے۔ صحابی نے کہا کہ نہیں، اگر مجھے یہ آفر دیا جائے کہ میرا گھر مسجد نبوی کے بازو مسجد نبوی سے متصل ہو جائے تو یہ آفر بھی مجھے قبول نہیں ہے۔ صحابی کا یہ جواب صحابہ کو حیرانی ہوئی۔ شکایت کے طور پر مسئلہ پیارے نبی کے پاس گیا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد نبوی کے بازو ہو، میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد نبوی سے متصل ہو۔ شکایت کے طور پہ بات نبی تک گئی۔ پیارے نبی نے ان صحابی کو بلا کے پوچھا، ایسا کیوں کہا تم نے، ایسا کیوں کہا؟ صحابی نے کہا، اللہ کے نبی اس لیے کہا، آپ کا فرمان ہے اور آپ ہی کا فرمان ہے، نمازی جب نماز کے لیے مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے ہر قدم پہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہر قدم پہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں اللہ کے نبی، اتنی دور سے جو آتا ہوں میں اس جذبے سے آتا ہوں، ایک ایک قدم پہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو، ایک ایک قدم پہ میرے گناہ معاف ہو۔ مسجد آتے ہوئے بھی، مسجد سے گھر جاتے ہوئے بھی میں یہ جذبہ لے کے چلا کرتا ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ مسجد نبوی سے گھر متصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اعطاک اللہ ذالک کلہ، اعطاک اللہ ذالک کلہ، کہ تم نے جس عظیم اجر و ثواب کی نیت کی، اللہ رب العزت تمہیں اس عظیم اجر و ثواب سے نوازے اور تمہاری جھولی میں اللہ وہ عظیم اجر و ثواب ڈال دے۔